السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خرائط کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بن سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں بہت غریب انسان ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آیا ہوں، آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو میں کپڑا دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور یہ کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا، آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے صرف 2 روٹیاں کھلا دے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی، یہاں پر 350 لوگ مجمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا آج یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہ آیا تھا۔
وہ ایسا دروازہ تھا جس دروازے پر جبرائیل امین علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لے آیا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اپنے چچا کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنا کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہا نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلیمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے سمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چادر رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی۔ چچا جان اس چادر کو لے جاؤ اور ہاں اس کی خبر میرے بابا کو نہ ہونے پائے۔ حضرت سلیمان فارسی وہ چادر لے کر یہودی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہودی سے کہا، ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو دیے ہوں گے، آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلیمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرا جائے۔ بس یہی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلیمان ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور وہ اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلیمان آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، اے سمون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
تو اس پر اس یہودی نے کہا اے سلیمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی ہیں کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنے سر کی ردا، اپنے سر کی چادر اتار کر دے دیں گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکیں۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا اے سلیمان تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو، یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلیمان فارسی نے جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سمون تو نے اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا اے سلیمان تم اناج تو لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ تو پیارے ناظرین، ایسی تھی سخاوت نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ کے گھر میں جب کچھ کھانے کو نہیں تھا تو آپ نے اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کی ردا بیچ دی، اپنے سر کی چادر بیچ دی۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اور آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی طرح ہمیں صبر کرنے، سخاوت کرنے، مشکل میں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔